السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادی جان، آج ہم کون سی کہانی سنیں گے؟ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کچھ سوال۔ جی ہاں، ہم تیار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کیا آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام یاد ہے؟ جی بالکل، ان کے دوسرے بیٹے کا نام عیسو تھا، جس کو عرب میں العیس بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، شاباش، آپ تو کہانیاں اچھے سے یاد رکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمیں ان کہانیوں کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں باتیں یاد رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ چلیں اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسری بیوی سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام کیا تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل سے ان کے جو بیٹے پیدا ہوئے، ان میں بڑے کا نام حضرت یوسف اور چھوٹے کا نام بنیامین تھا۔ تو چلیں آج ہم ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک میں یوسف کے نام سے ایک سورت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے قصے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور تمام بیٹوں میں زیادہ مرتبے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہوئے اور جب جاگ گئے تو آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس خواب میں 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، جبکہ چاند اور سورج ان کے والدین تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والے ہوں گے اور ان کا اس قدر عظیم مرتبہ ہوگا کہ ان کے بھائی اور والدین ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا خبردار، یہ خواب کسی اور سے مت کہنا، بھائیوں میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور آپ کو نقصان پہنچانے لگیں۔ کچھ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب ان کے بھائیوں تک بھی پہنچ گیا اور اس وجہ سے وہ آپ کے خلاف سازش کر بیٹھے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عظیم مرتبے کا اشارہ ملنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور انہیں نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان کے بھائیوں نے منصوبہ بنا لیا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ وہاں پر خوب کھائیں پیے کھیلیں اور کسی چیز کی فکر نہ کرے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ دادی جان، نگہبان کیا ہوتا ہے؟ نگہبان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو تم اس کو لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس سے بے خبر ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہم پر اعتبار کریں اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور کھیلے کودے، لیکن اللہ خوب جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا منصوبہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بیٹو، میں تو اسے ایک پل بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بچا بھی نہ سکو۔ تو انہوں نے کہا یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی سے غافل ہو جائیں، اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو اللہ ہمیں ہلاک کرے۔ وہ حضرت یعقوب نے آخرکار بھائیوں کے پیچھے بھیج ہی دیا، اور پھر جب وہ اصرار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے گئے تو آپس میں منصوبہ کرنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو ایک گہرے کنویں کی تاریک تہ میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، انہیں ایک کنویں کے اندر انہوں نے گرا دیا، مگر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کنویں کی تہ پر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے لیا تھا۔ ادھر ان کے بھائی یہ سب کر کے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے
کہ ہائے افسوس، ہم کچھ وقت کے لیے اپنے بھائی سے الگ ہوئے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اپنی بات کے سچے ہیں تو اس لیے ہم اس کی قمیض بھی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اس پر خون لگا ہے۔ جبکہ اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اپنے والد کو اس بات کی یقین دلانے کے لیے کہ ان کو بھیڑیا کھا چکا ہے، وہ ان کی قمیص پر بکری کا خون لگا کر لے آئے تھے، اور وہ اپنا ظلم چھپانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رو رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور باپ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے حسد کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بات پر یقین نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جان کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے اس جرم کے نتیجے میں اور اس حادثے پر صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں وہ ان کو نکال کر کسی اور کو سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ اس سازش کا موقع تلاشتے رہے، اور ایک دن وہاں سے قافلہ گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاں بیچ دیا تھا، جبکہ کچھ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے چند آدمیوں کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجا تو ایک شخص نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ تو ہمارا زرخرید غلام ہے۔ دادی جان، زر خرید کیا ہوتا ہے؟ زرخرید کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنا مال دے کر خریدا ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف تو قافلے والوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے والوں نے بہت کم قیمت پر انہیں ان کے بھائیوں سے خرید لیا، یعنی یہ چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں، اور کیونکہ ان کے بھائی پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے کھوٹے سکوں کے بدلے میں اپنے بھائی کو بیچ دیا تھا۔ اور وہ جو قافلہ تھا وہ مصر کے بادشاہ کا تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہتے تھے تو اس لیے عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے بہت اچھے جذبات پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کی سی تھی، اور وہ تمام خزانوں کے اکیلے منتظم تھے۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ آپ کی ذہانت اور آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتا تھا، تو وہ آپ کو لے کر آیا اور اس نے اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مگر ایک دن شیطان نے ان کو ورغلا دیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے دروازہ بند کر لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے اور نبوت کے لیے چن لیے گئے تھے تو وہ وہاں سے ڈر کر بھاگے۔ وہ دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اور جب زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی ان کو تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب آپ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو آپ نے وہاں عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ جیسے ہی زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا تو وہ جھوٹ بولنے لگی اور اس نے کہا کہ یہ سب یوسف کی حرکت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہ زلیخا کو شیطان نے ورغلایا تھا۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف سچوں میں سے ہیں اور زلیخا نے جھوٹ بولا ہے۔ پس جب ان کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو وہ بول اٹھا کہ یہ سب تم عورتوں کے ہی دھوکے ہیں۔
اور حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے عورت، اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو قصورواروں میں سے ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ سن کر شہر کی عورتوں نے زلیخا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ برا کرنے کا سوچا، تو اس بات سے اس کا دل دکھا اور اس نے ارادہ بنایا کہ وہ وہاں موجود ساری شہزادیوں اور عورتوں کو اپنی دعوت کے لیے بلائیں گی، اور زلیخا نے انہیں اپنے گھر بلایا اور ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا تاکہ سارے کا سارا مصر یہاں پر اکٹھا ہو۔ انہوں نے کمرے میں ایسے پھل رکھے جو چھری سے کاٹ کر کھائے جاتے تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک چھری بھی رکھی گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں آنے کے لیے کہا کسی کام کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو سب نے کیا دیکھا کہ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ زمین پر اتنا خوبصورت کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھول گئیں کہ وہ اس وقت پھل کاٹ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں چھری ہے، یہاں تک کہ ان کے پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ بھی چھری سے کٹ گئے، مگر کسی کو زخم تک کا احساس نہ ہوا، اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ایک صحابی فرمایا کرتے تھے کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی عورت آپ سے کسی کام کے لیے حاضر ہوتی تو آپ اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے۔ جس طرح سے ان تمام عورتوں نے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر چھریوں سے ہاتھ زخمی کر لیے، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے رعب اور جلال کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور تب زلیخا بولی کہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے باتیں سنایا کرتے تھے، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ بخدا شیطان نے مجھے بہت ورغلایا لیکن یوسف پھر بھی بچا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے ورنہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر اٹھائی ہوئی کچھ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ انہوں نے تعبیر کے طور پر ان کو بتایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، لیکن جو دوسرا ہے جس نے دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر سے روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ جب انہوں نے یہ تعبیر سنی تو ان قید خانے کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی بھی خواب نہیں دیکھا۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا جس بات کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پہلے شخص سے کہا کہ جب تم رہائی پاؤ اور تمہیں عہدہ ملے اور تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو تم میرا ذکر اس سے کرنا اور بادشاہ کو بتا دینا کہ ایک بے قصور شخص قید کی سزا کاٹ رہا ہے، اس نے کسی بھی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ تو بچوں، اس بات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ نے کوئی غلطی نہ کی ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ محنت بھی کرنی چاہیے، جس طرح حضرت یوسف نے اس شخص سے کہا کہ وہ اس کی رہائی کا سبب بنے اور بادشاہ کو بتائے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کے بعد جب وہ شخص رہا ہو کر چلا گیا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا، وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات نہ کر سکا، اور آپ مزید بہت عرصہ وہاں پر جیل میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں جو بہت موٹی ہیں اور ان میں کچھ دبلی گائیں ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں اور دوسرے 7 خشک سوکھے ہوئے۔ اے درباریوں، مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر۔
اگر تم میں سے کوئی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ درباریوں نے بادشاہ سے کہا یہ خواب تو بہت پریشان کن ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ جو شخص قید خانے سے چھوٹ کر گیا تھا اس کو یاد آ گیا کہ قید خانے میں بھی اس نے کسی سے تعبیر پوچھی تھی، تو پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر کے لیے قید خانے میں جانے دیجیے۔ وہ قید خانے میں آیا اور پھر اس نے بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال تک، تو جو تم فصل کاٹو اسے رہنے دو خوشوں کے اندر ہی، بس اتنا نکال کر کھاؤ جس کی تمہیں ضرورت ہے، یعنی کہ تمہارے اوپر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت ہوں گے، تو جو تم نے خوشحالی کے سالوں سے بچا کر رکھا ہوگا اس میں سے تم کھا لینا، اور پھر ایک عرصہ آئے گا جس میں تم پر بارش برسائی جائے گی لوگوں کے لیے، اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ اس کے بعد اس شخص نے جا کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف کا بھی ذکر کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کو رہا کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے باہر آئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی علم، فکر اور ذہانت کو دیکھ کر ان کی بلندی کا اندازہ لگا ہی لیا تھا۔ بادشاہ نے جاننا چاہا کہ وہ قید میں کیوں تھا، تو انہوں نے کہا ان سے پوچھو جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بلند کرداری بادشاہ پر ظاہر ہو گئی تھی، تو اس نے مصر پر ان کو بادشاہ مقرر کر دیا اور کہا میں نے سارے ملک کے مصر پر تجھے مقرر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی پہنائی، خوبصورت لباس اور سونے کا ہار ان کے گلے میں ڈال دیا اور اپنی سواری بھی عطا کی، اور تب اس نے ہر طرف خبر پھیلائی کہ اب سے آپ بادشاہ ہیں اور آپ ہی کے ہاتھ میں مصر کی حکومت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کسی اور دن جانیں گے، آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بہت کچھ باقی ہے، مگر ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔